چونکہ قرآن کا ذکر ہے، اب وہ حدیث بہت گزر گیا اور میں مختصر قرآن پاک کی حرمت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ سورہ حجر میں ہے، سورہ فتح میں ہے، سورہ توبہ میں ہے، اور اسی طرح بے شمار میرے صاحب نے بھی ذکر کیا، وہ میرے پیش رو نے بھی ذکر کیا، اس کی طرف ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو میں جناب اسپیکر آپ کے ذریعے آج اس موثر ادارے کی اس کانفرنس کا جو ایجنڈا جائے وہ یہ کہ وزارت مسجدوں اور ہماری حکومت پاکستان تمام سفراء اسلامی مملکت کو اس طرف متوجہ کرائے تاکہ وہ ایک قائمی ایجنڈا، ایک ریزولوشن حکومت سویڈن کو روانہ کرے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ نے میری ٹوٹی الفاظ کو سنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں گزارش کرتی ہوں کہ امام شرابی صاحب کو اسٹیج پر آئیں اور اپنے حالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال تعالی فی الکلام المجید انہ لقرآن کریم، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروران، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار بردبار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اسٹیج پر موجود مہمانان گرامی، مشائخ اعظام، علماء کرام، نہایت عزتوں کے لائق سامعین و ناظرین و حاضرین، حضرات و خواتین، اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے تحفظ قرآن کے لیے غلامان قرآن میں ہمارا نام درج فرمایا اور ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم قرآن کی عزت و ناموس کے لیے اپنی آواز کو بلند کر سکیں۔ آپ حضرات چونکہ حرمت قرآن کے حوالے سے گفتگو سن چکے ہیں، مجھے جس عنوان پر گفتگو کا کہا گیا وہ قرآن اور ربط ملت یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے اس پر 30 منٹ دیے گئے تھے۔ میں اختصار کے ساتھ 15 منٹ بھی آپ سے لیتا ہوں، یہ 15 منٹ چھوڑ کر گفتگو کر رہا ہوں اور یہ ایک صرف میسج اور سندیسی کی شکل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ حضرات بھی اس کو دھیان سے سنیں گے۔ قرآن خالق کائنات جل جلالہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جو تمام آسمانی کتابوں کی سردار ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امتوں کی سردار کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور یہ کتاب اللہ نے ہمیں مغلوب ہونے کے لیے نہیں، سرداری کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے اس وقت جو امت کی صورتحال ہے، اس وقت جو کفار اور یہود و ولود کی طرف سے اسلام پر یلغار ہے، بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا عزت قرآن کا مسئلہ ہو، تو یہ عالمی توہین والے ایجنڈے میں انہوں نے اسی لیے شامل کیا کہ یہ بار بار مسلمانوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں
کہ ہماری اتنی دھندلاہٹوں کے باوجود اور اتنے اندھیرے بیٹھنے کے باوجود یہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، اور اس وقت عزت قرآن کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں کا اٹھ کے کھڑا ہونا انہیں آواز دے رہا ہے کہ قرآن جیسے کل موجود تھا، قرآن کے ماننے والے آج بھی اسی طرح ہی اس کی حفاظت کے لیے زندہ ہیں۔ میں اس کے تناظر میں اور اس کے پس منظر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج وہ انہوں نے شکست تسلیم کی ہے، یہ شکست انہوں نے 15 صدیاں پہلے تسلیم کر لی تھی، جب یہ مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب اگر ہوئے، پوری دنیا میں علماء کے کثیر تعداد میں تشریف فرمائے، پوری دنیا میں فصاحت بلاغت اپنے علمی ملکہ اور کمال کے لحاظ سے اپنے فن اور ہنر پر انہیں ناز تھا، انہوں نے اپنا نام عربی رکھا اس لیے تھا کہ ہم زبان والے ہیں، وہ باقی ساری دنیا کو عربی کہتے تھے کہ یہ تو گنگے ہیں، انہیں بولنا نہیں آتا۔ ان اپنے ہنر اور زبان پر ناز کرنے والوں میں جس وقت قائد الانبیاء تشریف لاتے ہیں اور قرآن لے کر تشریف لاتے ہیں، ان کے سامنے وہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ بریلی کے امام نے کہا تھا، تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ مردہ جیسے ہو گئے، اور قرآن انہیں جھنجھوڑتا رہا کہ مقابلہ کرو، جواب دو۔ یہ انداز بیاں بات کو بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں تو نہیں ہوتی۔ مجھ سے پہلے آیات پڑھی گئی ہے کہ یہ قرآن نے چیلنج کیا، اوپن چیلنج کیا، قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ رب نے فرمایا سارے انسان اکٹھے ہو جاؤ، سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کے لے آؤ۔ اور پھر دوسری جگہ پھر چیلنج کیا، اس میں ناکام ہوئے تو رب نے اس میں مزید تھوڑی کنسیشن کر تھوڑی نرمی کر دی، ریلیف دیا کہ قرآن بڑا ہے، ہو سکتا ہے گھبرا گئے ہوں، تو کہا ہم یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے، ایسی 10 صورتیں ہی نکال کے لے آؤ، وہ 10 بھی نہیں بنا سکے۔ قرآن نے پھر آگے چیلنج کیا، مزید ان کو کنسیشن دی۔ قرآن کہنے لگا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو 10 نہیں لا سکتے تو ایک ہی صورت لے آؤ، قرآن کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ اور پھر اس پہ بھی نظم قرآن کے قربان جائیں کہ اللہ نے پابندی نہیں لگائی کہ وہ سورہ بقرہ ہونی چاہیے، وہ سورہ کوثر ہی لے آؤ، چھوٹی سی کوئی صورت بنا کے لے آؤ وہ۔ اور ساتھ کیا کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنے سارے حوالی اکٹھے کر لو، جتنے تمہارے پاس مددگار ہیں اللہ کو چھوڑ کے ساری مخلوقات کو اپنے ساتھ ملا لو، اگر سچے ہو تو ایسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ آپ ضرب کا احساس کریں کہ صدی 15ویں چل رہی ہے، سورت ایک بھی اس صدی تک نہیں بن سکی، 15ویں صدی تک ایک صورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن نے آخری جملے جو ان کے لیے بولے وہ یہ تھے، اللہ نے فرمایا ام یقولون تطولا بل لا یؤمنون، وہ بہانے کر رہے تھے کہ یہ تو انہوں نے خود گڑا ہوا ہے، تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے فلیأتوا بحدیث مثلہ، قرآن جیسی صورت نہیں لا سکتے، کوئی ایک بات ہی بنا کے لے آؤ، ایک جملہ قرآن جیسا کہیں سے بنا کے لے آؤ۔ اور پھر یہ سب کچھ بیان کر کے رب نے فرمایا سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ آج 15ویں صدی تک شرق و غرب شمال جنوب میں آج تو ان کی اوقات ہی کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، وہ فصحائے عرب لیٹ گئے جن کی مادری زبان تھی اور جن کو اپنی زبان پر ناز تھا، وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جب میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرماتے خانہ کعبۃ اللہ شریف میں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، تو میلہ لگا کفار مکہ کا اور ان کے شعراء کا میلہ تھا۔ اس میلے میں ان کے انداز یہ تھا کہ شاعر آ جاتا اور وہ 4 مصروں کی ربائی میں سے 3 بنا کے آتا، سٹیج پر بڑھتا، وہاں جو ان کا سردار تھا بغیر کسی تیاری کے پھر بدی 4تھا مصرع اسی مضمون کا ساتھ بنا کے لگا دیتا اور ربائی کو مکمل کر دیتا۔ حضرت انس بن مالک سنتے رہے، تعجب کرتے رہے، متحیر ہوتے رہے، کتنا فصیح ہے، کتنا بلیغ ہے، اس کی تیاری کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم تو رات پڑھتے ہیں نا بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، شیرازی تو یہاں رکے تھے آتے، وہ تو خواب میں سرکار نے کہا تھا آگے کیوں نہیں کہتے صلو علیہ وآلہ۔ تو پھر بدیع ربائی کو مکمل کرنا یہ کلام کی انتہا ہوتی ہے۔ ان سے تعجب تھا، تو جس وقت آقا علیہ السلام نے اپنے غلام کا یہ حال دیکھا تو سرکار نے فرمایا چلو ہمارے 3 شعر بھی لے جاؤ اور جا کر اسے سناؤ، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک پہنچے، انہوں نے وہ کیا سنایا پڑھ کے، وہ تھے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 پڑے، وہ چادر ڈال کے سر گھومتا رہا، دائیں بائیں بڑی غور کی فکر کیا اور پھر آ کے کرسی پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا رب کعبہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے دل رنجیدہ ہیں، دل خراشیدہ ہیں، اور ہم اس وقت آج بولا ہے دنیا میں مسلمان کی قرآن کی عزت پہ حملہ ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا جو مفہوم مخالف ہے، دوسری سائڈ ہے، تصویر کا دوسرا رخ ہے، اس طرف آج ہمارا ایمان کمی بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے آج بھی 15ویں صدی میں ان کی شکست کا اعلان ان کے ہاتھوں سے کروا دیا ہے۔ جب بندے کے پاس دلیل نہ بچے، جب بندے کے پاس کوئی سہارا نہ بچے، جب بندے کے پاس کوئی جواب نہ بچے، تو وہ پھر اس طرح کے اوچھے کنڈے استعمال کرتا ہے۔ مجھے یاد آئے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ مشہور واقعہ ان کا کہ جب پہلوان سے کشتی ہوئی تھی، جس نے کہا تھا کہ جیت جاؤ تو کلمہ پڑھ لوں گا، مجھے حرام کوئی نہیں سکتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اگلے لمحے میں ہٹا دیا۔ جب چھاتی پہ بیٹھے تو اس منحوس کے تھوک پھینکا چہرہ انور کی طرف، مولا علی نے اسے چھوڑ دیا، اس نے کہا اب تو میری گردن کاٹنی تھی، اب کیوں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے چھوڑا ہے کہ میں دین کے لیے لڑ رہا تھا، جب دین کی باری آئی تو تجھے بچھایا ہے اور تو نے تھوک پھینکا تو میری ذات کی باری آئی، اس لیے ہم اپنی ذات کے لیے کسی کو جواب نہیں دیتے، اپنی ذات کے لیے جواب نہیں دیتے۔ یعنی یہ ہار تسلیم کرنا، یہ شکست خوردہ معاشرہ جس نے اس وقت اسلام کے ساتھ، اب دیکھو عید کا دن پھر مسجد اور پھر اس نے اپنے لیے تحفظ کا انتظام کر کے ہمارے پتھر مارنے والے کو فوراً گرفتار کیا گیا اور اس نے اپنی پروٹیکشن کا انتظام کیا کہ مجھے کچھ نہ کہا جائے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ایک ننگا چھوڑ کے دیکھو اور پھر اس کے سامنے کوئی مقابلہ کر کے دکھائے، کوئی توہین کر کے دکھائے، کیونکہ سچ وہ ہوتا ہے جو بندے کی چوٹ پہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج رب ملت کا سب سے پہلا ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید، قرآن رشید کو وہی کتاب تسلیم کتاب تسلیم کریں اور ہم اس کی سچائی اور صداقت پر کامل یقین رکھیں کہ دنیا مٹ سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، اس کا نقطہ بھی اپنی جگہ پہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذمے آج ملت کے ذمے دوسری ذمہ داری اس کے ساتھ رابطہ رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید کے ادب کو بحال کیا جائے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، جب تک ادب نہیں ہوگا تب تک قرآن سے پیار نہیں ہوگا، اور پیار نہیں ہوگا تو پھر اس کا تحفظ نہیں ہوگا۔ آپ قرآن سے ادب کا رشتہ رکھیں، باپ کا ادب ہے تو پھر باپ کی رسپیکٹ دی ہے، باپ ماں کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، معاشرے کا ادب ہے، جس یونیورسٹی میں آپ پڑھتے اس کا ادب ہے، تو یہ ساری چیزیں ادب سے ریلیٹڈ ہیں۔ لہذا آج ایک تو ان کی طرف سے بہتری اور دوسرا ان کی پلاننگ سے تیار کردہ جو لوگ انہوں نے پلان کر کے ہمارے اندر داخل کیے کہ علماء اور جو اس قسم کے مشائخ کا عظیم اور مقدس طبقہ ہے ان سے غم دراز کروائے، ان کو پگڑیاں بنوائی، ان کو داڑھی رکھوائی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ نہیں یہ تو بڑے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور یہ تو بڑے معاشرے کے اندر غلط لوگ ہوتے ہیں۔ عوام اس سے دور ہو، چونکہ دین کا پیار، محبت رسالت، محبت اصحاب، محبت آل، محبت قرآن انہوں نے سینے میں داخل کرنی تھی، اس معاشرے سے پہلے کے ساتھ قوم کو دور کیا گیا کہ قوم ان کے قریب کہیں نہ آ جائے، قوم ان کے پاس نہ بیٹھے۔ اس طرح لوگوں سے، کرائے کے لوگوں سے قرآن کے بارے میں بیرونیاں کروائی گئی، فتوے جاری کروائی گئی، بیعتیاں کروائی گئی کہ بے وضو بھی چھو سکتے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو نیچے بھی رکھ سکتے ہو، اس کو پڑھتے ہوئے دور بھی رکھ سکتے ہو، اس کے اوپر دوسری کتابیں بھی رکھ سکتے ہو۔ ادب کا وہ کلچر جو قرآن نے قرآن کے لیے سکھایا ہے، آپ سارے اس کا ارادہ کرتے ہیں؟ ادب قرآن کو بحال کیا جائے، قرآن کی طرف پشت نہ ہو، قرآن کو چھوما جائے، قرآن کے اوپر گرد نہ پڑنے دے، قرآن مجید قرآن رشید کو اہتمام سے وضو کر کے چھوئیں،
قرآن مجید قرآن رشید کو خواتین خاص طور پر یعنی تلاوت کے لحاظ سے وظائف کے لحاظ سے بھی ہمارے معاشرے کو قرآن کی وہی برکات پہلی صدی بدی عطا فرمائے گا. اور یہ یاد رکھنے مزے کی بات ہے کہ جتنا نقصان ادب سے کافروں کو ہوتا ہے اتنا نقصان اور کسی چیز سے نہیں ہوتا. آپ اس کو مانے نہ مانے میں دلیل دیتا ہوں, یہ بھی دعویٰ نہیں ہے, یہ دلیل کے ساتھ بات کروں گا. یعنی دوسرا استعمال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا جتنا قرآن کا ادب کرے گا وہ اپنے فائدے کا حساب نہیں کر سکتا کہ اس کو اللہ فائدہ کتنا دیتا ہے. ایسے ہی کافر اس سے نقصان ہوتا ہوتے ہیں اور ان کو ناقابل تلافی اس کا نقصان ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے اس کی ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں تھے, بخاری شریف کے حدیث شریف ہے, عروہ بن مسعود یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں صحابی بنے. اس وقت یعنی مکہ میں کفار مکہ کی طرف سے یہ باقاعدہ پارٹی تھے نبوت کی. وہ چاہتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی مکے میں بنانا ہے عروہ بن مسعود کو بنائیں گے, اور مدینے میں اگر بنانا ہے تو وہ پھر ابی بن سلول کو بنائیں گے. بہرحال عروہ بن مسعود کو کافروں نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ رپورٹ لے کے آؤ مسلمانوں کا کیا حال ہے. یہ احادیث کی سینکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہے. اس وقت وہ آئے تو آ کر بیٹھے اور بڑا قریب سے جج کیا, جا کر کافروں کو رپورٹ دی. میں صرف ان کی رپورٹ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ ادب کا کتنا مربع ہے اور اس میں کیا نچوڑ نکالا. اس وقت کا سارا عالم کفر کس سے ڈرا, عالم کفر کے اوپر کس چیز سے لوگ پیدا ہوا جس سے آج ہمارا معاشرہ قرآن کو دے تو قرآن یہ والا لوگ اسے عطا کرے گا. عروہ بن مسعود جا کر کہنے لگے, لفظ کیا تھے, کہنے لگے واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر و کسری والنجاشی. اس نے کہا خدا کی قسم اے قریش مکہ, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں, میں نے کیسر و کسری کو دیکھا, میں نے نجاشی کو دیکھا, میں نے بڑے بڑے حکمران دیکھے, لیکن سن لو واللہ ان رأیت ملکا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا خدا کی قسم میری آنکھ نے آج تک کسی بادشاہ کے غلاموں کو اس کا اس طرح ادب کرتے نہیں دیکھا جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اپنے نبی کا ادب کرتے ہوئے دیکھا ہے. دونوں سبحان اللہ. میں یہ جملہ اب یہ دل میں بٹھانا, کیا رپورٹ ہے, اس نے کیا ادب دیکھا, ادب سننا کیا ہے. وہ کہنے لگا ما تنخم رسول اللہ محمد الا وقع فی کف رجل منهم. ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اپنے ہونٹوں سے اپنے منہ سے اپنا موافق دہن جدا کرتے ہیں جسے ہم تھوک کہتے ہیں, یہ پھینکتے ہیں جس وقت جدا کرتے ہیں اپنے ناک مبارک کا ریشہ پھینکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ زمین پر نہیں گرتا, وہ کیا ہوتا ہے الا وقع فی کف رجل منهم. آگے ان کے صحابہ کے ہاتھ ہوتے ہیں, صحابہ انہیں اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور لے کر ٹیشو پیپر سے رومال سے صاف نہیں کرتے, ڈالا کر دیا اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں, اپنے چہرے پہ سجاتے ہیں. نہیں بولے سبحان اللہ. یعنی یہ ہے آج روح بیدار کرنے کی ضرورت کہ ادب کیوں ضروری ہے. ادب مر گیا تو امت ہی مر گیا, ادب زندہ ہے تو ہر شے زندہ ہے. آگے اس نے کہا یہ میں نے پہلا دیکھا کہ وہ اپنے نبی کے ادب کا خیال کرتے ہیں اور پھر صرف ایسا ہی نہیں کہ تبرک کے پیچھے بھاگتے ہو, لنگر کی دیکھ اس کے پیچھے 8 دن تمہاری ناکاریزہ ہمارا ہم فقتدروا ہمارا. جس وقت ان کے نبی آرڈر دیتے ہیں تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. آگے سننا اذا توضا كانوا يقتدرون على وضوئه. جب ان کے پیغمبر وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں پہنچتا, وہ پانی بھی اپنے چہرے پہ لگاتے. کہتے میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ پانی کو چہرے پہ سجایا ہے. اب ایک بندہ لیٹ آیا, وضو ہو گیا تھا, من لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه, تو وہ دیکھتا ہے کس کا ہاتھ گیلا ہے کس کا ہاتھ تر ہے, وہ اپنے ہاتھ اس ہاتھ کے ساتھ رگڑ کے اپنے ماتھے پہ ملتا ہے. اب کیا یہ میں نے اذا تکلم خافت واصلاتا ہوں, جب ان کے پیغمبر بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کٹے پٹے سامنے بیٹھے ہیں, ان کی آوازیں نہیں نکلتی. اور آگے سننا ما یحدون الناس تعظیم اللہ. وہ جس وقت اپنے پیغمبر کے سامنے بیٹھتے ہیں کسی کی ضرورت نہیں کہ آنکھ بھر کے اپنے نبی کو دیکھے, آنکھ اٹھا ہی نہیں سکتے, ایک آنکھ کے کنارے سے اپنے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. جو اپنے نبی کی طرف ترچھی آنکھ سے خود دیکھیں اور آنکھ بھر کے بھی نہ دیکھ سکیں, وہ اپنے نبی کے بے ادب کو کس طرح برداشت کر سکتے ہوں گے. تو یہ معاشرہ بنا جس کی برکت سے یعنی کیسر و کسریٰ کانپتا تھا,
اس وقت کس کے پاس؟ ہمارے پاس نہ ایٹم بم تھا، نہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی جہاز تھے، نہ اس طرح کی ٹیکنالوجی کوئی چیز نہیں تھی۔ اکیلے عمر ہی سارے کفر پہ بھاری تھے، اکیلے مولا علی سارے کفر پہ بھاری تھے، اکیلے صدیق اکبر ہی سارے کفر پہ بھاری تھے۔ تو ہر طرف اہل اسلام کے جو جھنڈے تھے وہ اس ادب کی بنیاد پر ہیں۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم اس ادب کو بحال کریں۔ اور یہ آخری جملہ میرا، اور میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ تیسری آخری بات ہماری یہ ہے کہ ادب کے ساتھ یہ محبت بھی ہو۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں، محبت ہوگی تو فائدہ ہی فائدہ۔ اللہ ہم سب کو ایسی محبت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن سے اس ربط کو بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اس زمین میں کل سے کہ پروفیسر صاحب اور جو پرنسپل صاحب اور پوری جو انتظامیہ ہے یہاں کی، اور یہاں تشریف فرما جتنے زمائی بالخصوص مہمان گرامی، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس بزم میں شرکت کی اور جنہوں نے یہ اس کا اہتمام کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں گزارش کرتی ہوں اسپیکر لیجسلیٹو اسمبلی چودھری لطیف اکبر صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ میں بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ علماء کرام نے کافی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، اور اس سے میرے خیال میں آپ کو تمام کا تجربہ کیا ہے۔ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، قرآن پاک کی بےغرضی پہ، استعمال سازش پہ ہر جگہ پہ روز کا کر رہا ہے۔ اس طرح کشمیر میں بھی لوگ اپنی سطح پہ سب کا موقع دیتے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں پرنسپل صاحب بخاری صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو، انہوں نے بھی اپنا حصہ اس پہ ڈالا، اور یہ ایک انیشیٹو ہے کہ سوسائٹی کا ہر سیکٹ، ہر فرد، ہر ادارہ جو ہے اس پہ اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ تعداد میں زیادہ تو پھر بات ہوتی ہے، بلکہ بات جو بدل ہوتی ہے پھر بات ہوتی ہے۔ ایک قرآن پاک میں یہ آیا کہ جب حضرت نمرود نے حضرت علیہ السلام کی جانے کی آگ جلائی، تو ایک چڑیا جو تھی وہ اپنے جیون کے پانی لے کے اس کو بجانے کے لیے جا رہی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کدھر جا رہی؟ سرکار نے جو نمرود آگ ہے اس کو بجانے کے لیے جا رہی ہے۔ اس نے کہا تمہاری چیز جو پانی سے تو آگ ہی ہوئی۔ اس نے کہا میں نے آپ کو فرض ادا کرنا ہے، بجانے میں لگتا لگے گا، ہم نے آپ کو فرض ادا کرنا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میرے رب نے قرآن پاک کے تحفظ کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے، اس پہ ہمیں زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ مسلمان تمام عالمی کتابوں کے ایمان ہیں، اور قرآن مجید کے بعد کوئی دوسری کتاب ذاتی کتاب نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اور نبی ہے، اور یہ تمام جہانوں کے لیے، جس میں مسلمانوں کا کتاب نہیں ہے، یہ تمام جہانوں کے لیے اس میں خدا اور محبوب کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے ہمیں 5 چیز کر دے رہی، ہمیں یہاں پہ تقریر ضرور کرنی چاہیے، لیکن ہمیں سجیسٹ کرنا چاہیے ہم کیسے سے کس طریقے سے اس کو روک سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری یہ رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس معاشرے کے اندر بھی وہ اعتدال لانا ہوگا۔ قاری صاحب میرے ساتھ ہمیں اپنے اندر اعتدال لانا ہوگا۔ مسلمان کو کافر کہتا ہے تو پھر کوئی دوسرا کہے گا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ جب ہم کسی کو کفر کا فتویٰ دیں گے تو کوئی ہمیں کہے گا تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ جب ہم نفرت کے نام پہ لوگوں سے نفرت کریں گے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمے قائم کریں گے، تو برادری کے نام یا لوگوں پہ جو ہے مقدمے قائم کریں گے، کیا اس سے تعلیم دیتے رہیں گے، تو یہ
باتیں جب تک ہم اپنے کردار میں قرآن پاک کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پہ جب تک نہیں چلے گی تب تک آپ کسی دوسرے کو بات نہیں کر سکتے. میری ضرورت ہے اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رواداری کا صبر کا اور تحمل کا، کیونکہ حضور پاک کی زندگی میں جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، جو باہر جا بیٹھے بہت سے لوگ ان سے سنا ہے، تو ان کے دشمنوں پہ بھی کبھی ان پہ ہمیشہ رواداری تمل ہو جائے. جب ایک خاتون کے راستے میں کوڑے پھینکتی تھی یا کانٹے پھینکتی تھی، ایک دن جب وہ نہیں پھینکا گیا تو انہوں نے اس کو بھی دیکھا کیوں نہیں پھینکا گیا، گھر کی جائے کر بیمار ہے. اب یہ آپ دیکھیں، ہم ایک دم سینٹیمنٹ جذباتی ہو جاتے ہیں اور گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو رات کو جلدی جانا شروع کر دیتے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ ہمارے کرام کو بالخصوص اس ایشو پہ، قانون اور رواداری کے ایشو پہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا. آج اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کوئی مسئلہ میں برداشت کی ضرورت ہے، عدم برداشت. آپ کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے اس بات سے. اگر ہم اپنے لیے اسٹیبلٹی پیدا کریں گے تو آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی صفات میں ایک ہاتھ دیا ہے، جبار دیا ہے، بہت شور صفات اس کے دیا تھا. لیکن شروع کس سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن، شروع کرتا ہوتا ہے کتاب سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اس نے کہا کے نام سے شروع نہیں کیا، اس نے جبار کے نام سے شروع نہیں کیا. اس لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ رویہ دینا چاہیے. اللہ کے نام کے ساتھ اس کو رسول کے جو بنا ہوئے راستے پہ چلے گئے تو اس طرح میں شکر گزار ہوں. سمیہ صاحب صاحب یہاں بیٹھی ہے، ورکیس ناز ہے، چوکری صاحب ہے، کیانی صاحب ہے، شیر نذیر صاحب ہے. شیر نذیر صاحب تھوڑا سا آدھا گھنٹہ سو بھی چکے ہیں، انہیں دیکھا تو میں مفتی فائد علی صاحب یہ ہمارے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کشمیر کے اندر ایک ہم آہنگی کا مذہبی آہنگی جو ہے اس کو بنیاد رکھی. اس تصدیق کی شکایت رپورٹ یہ لوگ ہمارے لیے ماڈل، اور یہ اس کے لیے روایتی موضوع بھی نہیں. یہ عام ہماری طرح کے منظر بیٹھے کے اندر جس طریقے سے راجگیر کے اندر مذہبی منافعت کو ختم کیا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں یقین اللہ تعالیٰ کو بڑی زندگی دے. اور جہاں تک حکومتوں کا کام ہے، حکومتیں کبھی مشرقوں کا شکار نہیں کرتی بڑی بات ہے، لیکن ہم جو لوگ حکومتوں سے باہر ہوتے ہیں ہمیں اس میں حکومتوں کے اوپر ایک مارل پریشر آنا چاہیے. وہ مارل پریشر یہاں کے عام لوگ جب باہر نکلیں گے اسے مارل پریشر کیا کرتا. میں یہ کوشش کروں گا کہ اعزاز کی سردی کا فوری داس بنا کے اس میں اس پہ ایک اعزاز جو ہے یہ خوشی کا قبول کیا. پاکستان میں میں اپریشیٹ کرتا ہوں مجھے پاکستان کو بھی تو انہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بنا کے اور ویری سیکنڈ ڈے انہوں نے اس پہ مشترکہ قرارداد سے بزرگ کے پاس کی. اور کل وزیر خارجہ ڈاکٹر زرداری نے جو عالمی طور پہ جو خطاب کیا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا جس طریقے سے انہوں نے اسٹرانگلی پریزنٹ کیا اس کو. اور اس طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ آگے جا کر بھی، اور یہ اس بات کی انہوں نے ایک بات پر زور دیا تو میں یہاں پر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ صرف مذمت کرنے سے بات نہیں بنتی. یہاں پہ ہمیں اس بات پہ سٹریس کرنا ہوگا کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے لیے، اقوام متحدہ کے لیے ایک ایسا قانون وضع کریں جو تمام مذاہب کو تحفظ دے، اور جو کوئی اس کے خلاف کارروائی کرے وہاں کی حکومت اس بات کو ذمہ دار بنائے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے قانون کے مطابق. جب کہ یہ قانون ہی بنے گا، یہ ایکٹ ہوتے رہے گا. اور میں نے دیکھا کہ جس نے قرآن کی بےحدگی کی اس کی اثر بہت بڑا ہوگا میرا مطلب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ زیر زبر کا فرق بڑا لگا کے بات ہے. لیکن بےحدگی جو کرے گا اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، شعور دیا.
رزق دیا ہے، صحت دی ہے، جو کسی اور کے بعد اس کے بعد انسانوں کے پاس. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. اس بات کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کے اچھے راستے پہ جانا ہے، یہ برے راستے پہ جانا ہے. رزق آپ کرنا چاہتے ہیں مقرر کر دیا، سیدھے سائزہ سے مقرر کر دیا. تو جب یہ آپ تک منحصر ہے، وہ رزق کو چوری کر کے کھائے، ڈاکہ مار کے کھائے، جھیل مار کے کھائے، وہ رزق آپ کا کہیں اور نہیں جانے والا. فیصلہ یہ آپ نے کرنا. اس کی وجہ سے لوگوں نے جو شعور دیا ہے، اس شعور اگر استعمال بھی کرنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو کرنے سے کریں گے تو پاس کی سوچ پہ چلنا چاہیے. تو لوگوں کو کس طریقے سے محبت کو پیار سے جنڈے سے کوئی بندہ اسلام نہ پھیلے نہ آگے پھیلے. ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں اور اس طرح ان شاء اللہ سبھی کے ناصر رہے. اور جہاں پہ یہ مطالبہ دور کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ احکام و جدہ اس پہ احکام سازی کرے، اس میں قرآن مجید سدیش دنیا کے تمام مذاہب، اسلام سے دنیا کے تمام مذاہب کو جو ہے اس کا احترام نافذ کرا دیا جائے اور اس کا جو بےغتی کرے کسی بھی اعتبار سے اور پیغمبروں کی بےغتی کرے تو اس کے خلاف جو ہے قانونی توجہ ہوگی. جیسے نئی بات ہے اس کا آپ کا تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ بول کر اپنے پرنسپل ادارے مکشمیر میڈیکل کالج مظفرآباد پروفیسر ملازم حسین بخاری صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ تمام معززین کا، اور میں آپ خواتین و حضرات کا، طلباء و طالبات کا، جنہوں نے ہمارے اس مختصر وقت میں ہماری اپیل پہ آپ کو بیٹھے ہوئے اور آپ نے ایک بہت بڑے مشن کے لیے آنا ہے. اس کے بعد میں نے کل اسپیکر صاحب کو مدعو کیا کہ آپ ہمارے مہمان خصوصیت مختصر وقت میں، اور اسپیکر صاحب کو میں نے کیوں منتخب کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر جو ہوتا ہے اسمبلی کا کسٹوڈین ہوتا ہے. آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں، اور آج جو یہ ہماری آواز، یہ ہمارے میڈیا ہمارا ساتھ کھڑا ہے، طلباء اور طالبات ساتھ کھڑے ہیں، تمام اہلیان اسلام ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعراض، اور نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. کتنی خوبصورت بات ہے. انہوں نے تو ہمارے قرآن کو جلایا، ہم سبھی کرتے ہوئے. سر ہم آپ کو اس لیے تکلیف دی، آپ ہماری اس آواز کو آپ اسمبلی کے ذریعے سے آپ اس جگہ تک پہنچانا چاہیں گے جہاں تک پروفیسر زاہد علی نے کوشش کی ہے اس کو اکٹھے کرنے کی. تو میں دوسرے اور ماں نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور میں ان کا بھی مشہور ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے مفتی صاحب کو مختصر وقت میں آپ کو میں نے بلایا. آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور آپ یہاں تشریف لایا. جو میں قرارداد پیش کروں گا آخر میں سب نے جس کو یہ قرارداد منظور ہوگی کھڑے ہو کے اس کو منظور کریں گے. میڈیا کو بھی ہم پیش کریں گے اور اسمبلی کو بھی پیش کریں گے، اور پروفیسر زاہد صاحب نے بہت سارے ای میلز حاصل کیے ہیں، ہم اسٹوڈنٹ کو بھی اس میں وہ کریں گے، بھیجیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، جموں کشمیر میڈیکل کالج مظفرآباد اور جملہ اہل اسلام مظفرآباد ہو رہے سویڈن میں ہونے والی مقدس الہامی کتاب قرآن مجید، جو تمام الہامی کتابوں کی امام ہے، سردار ہے. جس طرح ہمارے نبی سردار ہیں اس طرح ہماری کتاب سردار ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت اللہ پاک نے خود لے رکھی ہے. اس کے اندر تا قیامت کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتی ہے، اور ہم سب مل کے اس کو جو ایک کو جو مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعہ میں صرف مذمت نہیں کرتے. جتنی باتیں ہوئی میں نے اس کو مختصر کر کے اس میں جمع کیا. ملوث افراد کے خلاف ایسے مناسب
इक़दामात करे हुकूमत स्वीडन जो सिर्फ कानूनी कार्रवाई तक महदूद ना हो, बल्कि यकीनी बनाए कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आएगा। इसके बाद इसके अलावा स्वीडन में इस्लामी फोबिया के जुड़े वाक़या, इसके पीछे भी देखने में क्या है, वक्त नहीं था कि उलमा इस पर रोशनी डालते, इस जुड़े वाक़यात पर भी वैसी ही संजीदगी का मुजाहरा करे जैसा कि दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत अंगेज़ी का किया जाता है। हमारे स्पीकर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि हम ये मुतालबा करते हैं पुरजोर WHO को, UNO को, कि जिस तरह दूसरे मज़ाहिब के खिलाफ कोई गुफ्तगू होती है तो वो उसका कानून बना हुआ है, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 1/4 आबादी इस्लाम की है, हम सब मुसलमान हैं, उसके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए कि हमारे इस्लाम की किसी उसके तकलीफ के बारे में बात ना की जा सके। हम सब ये मिलके आलमी तंजीमों और ममालिक से, दूसरे इस्लामी मामलों के अलावा मुतालबा करते हैं कि मुकद्दस किताबों, जितनी भी मुकद्दस किताबें हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसमें हमारी इमाम सरदार किताब भी शामिल है, मुकद्दस किताबों, कलामात, मकामात और इबादत की जगहों की तौहीन को कानूनी जुर्म करार दे। हम ये यूएनओ से मुतालबा करते हैं, हम गुजारिश करते हैं इस्लामी ममालिक इस्लामी फोबिया से निमटने के लिए इस्लामी कानून के तब्दील, जिस तरह हमारे उलमा ने कहा, IOIC का अजलास बुलाए। हम अपने स्पीकर साहब के जरिए से ये पैगाम भेजेंगे, OIC का अजलास बुलाया जाए ताकि मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक मज़बूत और ठोस कदम उठाया जा सके और तमाम इस्लामी ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुतालबा करें कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी हंगामी अजलास बुलाएं ताकि मुसलमानों के जो जज्बात मजरूह हुए, कुरान को जब कोई मजरूह करता है हमारे दिल को तकलीफ होती है, और आले पूरी दुनिया को एहसास होना चाहिए कि दिल की तकलीफ कितनी खतरनाक होती है। और ये पुरअमल कौम है मुसलमान पूरी दुनिया, वरना जो कुछ उन्होंने किया है इसके खिलाफ तो जहाद हम पे वाजिब हो जाता है। हम सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी हंगामी इजलास बुलाएं ताकि मुसलमानों के जो जज्बात मजरूह हुए इस पर स्वीडन की हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ेह करे और जवाब दे ताकि मुस्तक़बिल इस तरह की मज़मूम हरकत न की जा सके। और मुतालबा करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी इस तौहीन आमेज वाक़या के खिलाफ अजलास बुलाए। अक़वाम मुत्तहिदा में एक बड़ा मुतालबा करने जा रहे हैं कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक आलमी कानून बनाए, जैसे हमारे स्पीकर साहब ने कहा। और आखिर में स्वीडन ने जानबूझकर मुसलमानों के, जैसे प्रोफेसर जैक अलीम ने पूरा लिटरेचर पेश किया, स्वीडन ने जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ आग भड़काने की कोशिश की है जो काबिले मज़म्मत है। और स्वीडन में कुरान मजीद की तौहीन पर दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के दिल दुखी। दरअसल ये वाक़या स्वीडन मुसलमानों और मसीहियों को लड़ाने की भरपूर कोशिश है, जिसको हम मज़म्मत करते हैं। हम सब इस वाक़ये के खिलाफ आज इस पाक सरज़मीन पे बैठ के, इस मुज़फ़्फ़राबाद की धरती पे बैठ के हम उसका पुरज़ोर एहतजाज करते हैं। और उम्मीद है आज की इस करारदाद के बाद पूरी दुनिया इस मज़मूम हरकत के खिलाफ होगी और इस तरह की हरकत आइंदा नहीं होगी कि ना ही हमारे रसूल के मुकाबले में के बारे में कुछ कहा जाएगा, ना ही इस कुरान पाक के बारे में कुछ कहा जाएगा। आप जिसको ये करारदाद मंजूर है वो खड़े होकर आज की मुतफ़िक़ा तौर पे इसकी मंजूरी दें ताकि हम स्पीकर साहब को और बहुत शुक्रिया। और ये मैं छोटी सी बात, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मेडिकल कॉलेज है और ये डिग्रियाँ बांटता है। हम तो
آج بھی دنیا میں ریلیاں باندھتے ہیں اور اسپیکر صاحب نے اور تمام علماء دین یہ اللہ گواہ ہے. یا اللہ میں آپ کو آج گواہ کر کے کہتا ہوں ہم تیرے قرآن کی عظمت کے لیے یہاں بیٹھے, ہمیں ایسی ڈگری عطا کر جو بیٹھے ہیں کہ ہم تیرے سرخرو ہو سکے قیامت کے دن, اور آپ ہمیں ڈگری عطا فرما کہ ہم جنت میں جا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرمائے اور یہ ڈگری آج آپ قبول فرمائے. ماشاء اللہ.